الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، کئی دن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ایک نصیحت نامہ، ایک دل کی آواز، درد بھری آواز اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں پیش کر سکوں، تو کافی دنوں سے مصروفیات کی وجہ سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی۔ آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ سیاست سے بالا تر ہو کر اسلام کی محبت اور ایمان کی محبت کی وجہ سے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں مختصراً چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر علماء کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ ماحول تو بنایا جاتا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے، لیکن موضوع یہ دیا جاتا ہے کہ اختلاف سیاسی اختلاف ہے، اور مسلمان بھائی بھی اپنی سادگی میں سیاسی اختلاف سمجھ کر علماء پر تنقید، ان پر کیچڑ اچھالنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کی بے عزتی کرنے میں لگ گئے ہیں۔ یقیناً وہ ان کے جال میں پھنس چکے ہیں جو یہود و نصارہ کا جال ہے۔ ہمیشہ اس طرح کی شرارتیں کی گئی ہیں۔ منافقین نے اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف جو ماحول بنایا تھا، اس کے اندر بھی سیدھے سادہ لو مسلمان انہی کی شرارتوں کے اندر آ گئے تھے، اور یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمایا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء دین کے محافظ ہیں، علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ یہ ماحول جو بنا کر علماء کے خلاف بغاوت کر کے ہم اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء علم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس صورت میں علم بھی ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو